تیل گیا 115-120 ڈالر تک بھی پہنچا. تو جب تیل بڑھتا ہے تو پھر ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہیں, امپورٹس بڑھتی ہیں, ڈالرز ہمارے زیادہ خرچ ہوتے ہیں, ڈالر کم ہو جاتے ہیں. ڈالر جب کم ہوتے ہیں تو روپے کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور ہمارے ریزرو پہ پریشر پڑتا ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ یہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے اور ہم جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے, یہ جو ہمیں انہوں نے رجیم چینج پہ کیا تھا, تو اس وقت پاکستان کی 2022 میں 2021 میں پاکستان کے جو جی ڈی پی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ 5.7% تھا, اور جو ہمارا 2022 تھا, چوتھا سال تھا, اس میں 6% تھا. 5.7 اور 6% پاکستان کی تاریخ میں یہ صرف اور صرف اگر اس طرح کی پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ہوئی یا دولت میں اضافہ ہوا, یہ مارشل لاز میں ہوا تھا, ایوب خان کے زمانے میں یا جنرل ضیاء کے زمانے میں اور جنرل مشرف کے زمانے میں. یہ کیوں ہوا تھا ان کے دور میں؟ کیونکہ ہم ان کے ساتھ ان کی 2 دفعہ جنگوں میں شرکت کر رہے تھے, افغان وار میں اور وار آن ٹیرر میں, اور اس سے پہلے ہم سیٹو اور سینٹو کے امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے پیکٹ میں کولڈ وار کے دوران جب ایوب خان کا دور تھا. صرف ان دوروں کے اندر ہماری گروتھ ریٹ اس سطح پہ پہنچی تھی کیونکہ امریکہ سے ڈالرز مل رہے تھے پاکستان کو. یہ واحد گورنمنٹ ہے جو امریکہ کے ڈالرز نہ ملنے کے باوجود اس نے 5.7 اپنے تیسرے اور 6.8 پہ ہماری اکانومی گرو کی. اور یہ یاد رکھیں کہ اس میں 2 سال کرونا آیا تھا جو ایک ایسی وبا تھی جس نے دنیا کی اکانومیز کو تباہ کر دیا تھا. ہندوستان کے حالات دیکھیں, ان کی مرضی چلی گئی تھی گروتھ ریٹ. ایران کا دیکھیں جو ہمارے نیبرز کی بات کر رہا ہوں دنیا میں, اور ابھی تک اس کے اثرات ہیں وہ کرونا کے. تو ہمارے دور میں اس کے باوجود کہ کرونا تھی اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا نے اکنالج کیا تھا کہ پاکستان وہ 3 ٹاپ ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طور پہ کرونا کو مینج کیا. اور اس کے ثبوت کیا ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی بچا لی, اپنے غربت بچا لی, اپنے روزگار بچایا لوگوں کا, اور ہمیں اپنی انڈسٹری بچا لی, اور ہم نے یہ 5.7 اور 6% پہ گرو کیا. ہماری ریکارڈ ریمیٹنسز تھی, بیرون ملک پاکستانی کو سب سے زیادہ ہمارے پہ اعتماد تھا. 31 ارب ڈالر کی انہوں نے ریمیٹنسز بھیجی جو ریکارڈ تھا. نون لیگ کی دور میں 19.6% ریمیٹنسز تھی. ہم نے ادھر سے لے کے گئے 3.5 سال میں 32 ارب ڈالر پہ. ہمارا جو ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہم, اس کے باوجود کہ تیل کی قیمتیں ریکارڈ پرائس پہ تھی, ساری چیزیں مہنگی ہو گئی کرونا کی وجہ سے, سپلائی شارٹیجز کی وجہ سے, اس کے باوجود ہم جو جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے کرنٹ اکاؤنٹ بیرونی ڈیفیسٹ وہ 4% تھا. نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 5.8%, جب تاریخی سب سے کم تیل کی قیمتیں تھیں. ہماری گندم 27.5 ملین ٹن ہماری گندم تھی جو کہ ریکارڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں. ہماری جو چاول تھا وہ 9.3 ملین ٹن تھا جو ریکارڈ تھا. ہمارا جو مکئی تھی وہ 9.6 ملین ٹن تھی, وہ ریکارڈ تھی. اور ہماری آخری سال میں جو گنا تھا وہ تقریباً 90 ملین ٹن تھا جو کہ ریکارڈ تھا. جو ان کی بجلی کی جنریشن تھی, اب یہ سمجھیں, انہوں نے بجلی جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے پاور جنریشن کے نون لیگ نے, اس میں یہ تھا کہ اگر ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس پہ دینے پڑتے تھے. یعنی ایک بجلی گھر کو جو انہوں نے جب ان کو کانٹریکٹ دے دیا, انہوں نے جو سیٹ اپ کیے, اس میں سے اگر پاکستان بجلی خریدے یا نہ خریدے پیسے پورے دینے پڑتے تھے جس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ جب تک ہم بجلی, اور انہوں نے اتنے زیادہ بنا دیے, کیپیسٹی اتنی زیادہ کر دی, ہمارے پاس ملک کے پاس طور طریقہ ہی نہیں تھا وہ بجلی استعمال کرنے کا, ہمارے میں کیپیسٹی نہیں تھی. پیسے ہم پھر بھی ان کو دے رہے تھے. تو اس کا مطلب بجلی کی کنزمپشن بڑھائی جائے تاکہ ہم کم از کم ہمارے پاس آمدنی آئے وہ ان کو پیسے دینے کی. تو انہوں نے 80 ملین یونٹس ان کے دور میں تھے.
ہم اس کو لے کے گئے 116 ملین یونٹس پہ اپنے دور میں، بلین یونٹس میں، مطلب ارب یونٹ، 116 ارب یونٹس میں. انہوں نے کوئی اپنی اس دور میں ڈیم نہیں بنائی. ہم نے 6 ڈیمز کا شروع کیا جس میں 2 بڑی ڈیمز تھی. یہ 50 سال کے بعد ہم نے شروع کیا. ہم نے ہیلتھ کارڈ کیا جو دنیا اکنالج کرتی ہے کہ ایک لانسٹ میگزین ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ ایشوز کے اوپر میگزین آتی ہے، جو سب سے ریسپیکٹڈ ہے. اس میں انہوں نے ہماری تعریف کی کہ جو پاکستان ہیلتھ کارڈ لے کے آیا ہے یہ ہمارے سے بڑے امیر ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی لوگوں کے لیے، عوام کے لیے ہیلتھ انشورنس نہیں تھی جو ہم لے کے آئے. ہمارا جو اساس پروگرام تھا وہ انٹرنیشنلی اکنالج ہوا. وہ جو کارنل یونیورسٹی تھی انہوں نے، نہیں، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ نے کہا کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا ہے، جو ہمارا اساس پروگرام تھا. اور ہماری جو بلین ٹری سونامی تھی جو ہم درخت لگانے کی کیمپین شروع کی ہوئی تھی، یہ انٹرنیشنلی اکنالج کیا گیا. یہ بورس جانسن برطانیہ کے پرائم منسٹر میرا نام لے کے یونائٹڈ نیشنز میں تعریف کی کہ پاکستان ایک باقی ملکوں سے آگے نکلا ہوا ہے یہ موسم کی تبدیلی کی فائٹ کے اگینسٹ. اور اب میں آتا ہوں کہ ہوا کیا پاکستان سے. میں جو یہ آج میری پریس کانفرنس ہے اس کا مطلب، اس کا مقصد یہ ہے کہ رجیم چینج ہوا. یہ جب میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں، یہ پاکستان کی جو اکنامک سروے آف پاکستان ہے اس میں یہ شائع ہوئے ہیں. اور میں یہ پھر سے کہوں کہ یہ اس حکومت نے شائع کیے ہیں، یہ ہمارے دور کی اکنامک سروے میں شائع نہیں ہوئے. تو یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں اعداد و شمار، یہ ہمارے ہر سال کی جو اکنامک سروے نکلتی ہے اس میں سے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں. اب دیکھیں ہوا کیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گئی. جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تو 178 روپے کا ڈالر تھا. آج اوپن مارکیٹ کے اندر 250 روپے کا ڈالر نہیں مل رہا. آج آفیشل ریٹ ہے 224 روپے ڈالر کی. 250 روپے کے اندر ڈالر آج پاکستان میں نہیں مل رہا. جو بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے سمجھیے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری. ملک کی دولت کے اندر اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کی انڈسٹری بڑھے. انڈسٹری بڑھتی ہے، روزگار ملتا ہے، آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں لوگوں کو بیچنے کے لیے، ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو یہ ایک بیسک چیز ہوتی ہے جس سے ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، ویلتھ کریشن ہوتی ہے. ہمارا جو آخری مارچ کا مہینہ تھا، 27% پاکستان کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہوئی، اس میں اضافہ ہوا. اور یہ کتنے سالوں کے بعد پاکستان کی انڈسٹری اسی طرح ریوائیو ہوئی. اور انڈسٹری ریوائیو ہونا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ انڈسٹری اگر آج فیصلہ بھی آپ کریں گے، ان کو انسینٹیوز بھی دیں گے تو وہ ٹائم لگتا ہے، کیونکہ فیکٹری مشینری بنانی پڑتی ہے، امپورٹ وہ سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے. آپ اگر آج فیصلہ کریں، فائدہ کریں کسانوں کا، تو آج اگر اس کو انسینٹیوز دیں گے، وہ 6 مہینے 7 مہینے کے بعد وہ فصل اگائے گی. لیکن انڈسٹری بڑی دیر لگتی ہے. اس کو ختم کرنا بڑا آسان ہے، اس کو چلانا بڑا مشکل کام ہے. ہمیں 2.5 سال لگے اپنی انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ یہ جب نون لیگ گئی تھی انڈسٹری اس وقت بند ہو چکی تھی. فیصل آباد کے اندر جو فیکٹریاں تھیں ٹیکسٹائل کی، ان کو ریل اسٹیٹ کے اندر وہ بدل رہے تھے. تو اور بے روزگاری تھی. ہمارے جو یہ مارچ کی اب میں بات کر رہا ہوں، ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں مل رہا تھا فیصل آباد میں. باہر سے لوگوں کو مزدوروں کو منگوانا پڑتا تھا. ریکارڈ ہماری جو یہ 27.7 پہ ریکارڈ ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی، جو آج 0.4% پہ پہنچ چکی ہے. ادھر سے گر کے یہاں پہنچ چکی ہے. یہ اکتوبر کی فگرز ہے. سب سے زیادہ شور مچا ہوا تھا مہنگائی کا، کہ جی مہنگائی مارچ آ گئی، عمران خان نے مہنگائی کر دی، قتل کر دیا لوگوں کو. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چینلز جو آج چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے وہاں، بول نہیں رہے. وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں، اس کے اوپر ہی شور مچ گیا ہے.
ذاتی گھڑی ہے, میں اسے بیچوں, میں جو مرضی کروں اسے. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے. ہمارے دور میں مائک جا رہا ہوتا تھا سب کے سامنے, اچھا جی بتائیں کتنی مہنگائی ہے, کتنی تکلیف ہے, چن چن کے. آج کیوں نہیں جا رہے؟ آج ذرا یہ سنیں کہ ہمارے دور میں جب لوگوں کے پاس جا رہے تھے مہنگائی کتنی تھی, تو انفلیشن تھی 12.5%. اس پہ جناب بلاول بھٹو نے اتنا جوش میں کہ میں مہنگائی مارچ کرنے لگا ہوں, میں کم پہ ٹنگ دیں گے اسلام آباد میں پہنچ کے. تو آج مہنگائی کدھر پہنچی ہے؟ 24% کے اوپر. دگنی ہے آج مہنگائی اس دور کی. کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کہ مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں. کتنے لوگ یہ, کتنے ہیں وہ میڈیا ہاؤسز, اپنے ضمیر جگائیں. پیسہ سب کچھ نہیں ہے. پیسے کے پیچھے چوروں کی نہ مدد کریں. اس ملک میں چوروں کا نہ بچائیں اپنے پیسے ضمیر بیچ کے. آج دگنی مہنگائی ہے. اور کون سی قیامت آ گئی کہ تب سے اور اب میں کتنا مہنگائی اصل تو ہوئی تھی تیل کی وجہ سے. ہم کیوں پھنسے ہوئے تھے؟ امپورٹڈ مہنگائی تھی. دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ گئی تھی, کرونا کی وجہ سے سپلائی شارٹیجز تھے. تو آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت کیا ہے؟ $80 سے بھی نیچے آ گئی ہے. آج $70 اور $80 کے بیچ میں قیمت ہے. ہمارے دور میں $103 سے $115 تک تیل کی قیمت تھی, جس کی وجہ سے ہمیں مشکل پڑی ہوئی تھی مہنگائی روکنے کے لیے. تو ہم جب کہتے تھے کہ باہر سے مہنگائی ہے تب تو کوئی نہیں سنتا تھا. اور آج یہی لوگ جب کہ نیچے آ چکی ہے تیل کی قیمت اور آج مہنگائی آسمانوں پہ ہے, آج سناٹا ہے. آج ہمارے دور میں جو پٹرول اور ڈیزل تھا وہ $150 لیٹر پہ تھا. آج کوئی $234 پہ ایک ہے, 224 پہ ایک ہے, 236 پہ ڈیزل ہے. تو آج کیوں نہیں, جب ڈالر نیچے, جب تیل نیچے آ گیا ہے تو آج کیوں نہیں کسی کو فکر کہ لوگوں کی کمر توڑ دی ہے یہ پیٹرول اور ڈیزل کے آسمانوں پہ قیمت گئی ہے جو عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہے. پھر جو اب میں خطرناک چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ملک کا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 2 خاندان 30 سال سے بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے پہلے ملٹری ڈکٹیٹرز تھے, 60 کی دہائی کے بعد کبھی کسی پاکستان کی حکومت نے زور نہیں لگایا ایکسپورٹس بڑھانے میں. جب تک آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے ڈالرز ملک میں کیسے آئیں گے؟ نون لیگ کے پچھلے 5 سال میں ایکسپورٹس 0 بڑھی ہیں. 5 سالوں میں ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. تو جب ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ ملک کی دولت میں کیسے اضافہ ہوگا. کیسے ایشیا ٹائیگر بنا دیں گے تو لاہور کو پیرس میں بنا دیں گے. جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی وہ ملک کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر سکتا, اس کی دولت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. چائنا جو آج ایک اکنامک سپر پاور ہے, انہوں نے اپنی ایکسپورٹس, آج ان کی پتہ نہیں $2,000 ارب کی ایکسپورٹس ہیں. ہماری آج ایکسپورٹ جب ہمیں ملا تھا پاکستان تو $24 ارب کی ایکسپورٹس تھی 22 کروڑ پاکستانیوں کی, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کو لے گئے $33 ارب پہ, کیونکہ وہ بھی بڑا زور لگا کے, کیونکہ کرونا تھا. کرونا کی وجہ سے دنیا بند ہوئی تھی, 2 سال تو چائنا بند رہا ہے, تو اس کے باوجود ہم $33 ارب. تو ایکسپورٹس کے اوپر کبھی کسی نے زور لگایا نہیں ہے. تو آج پاکستان کے اندر جو خوفناک بات کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ہے. جو ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں اور جو ریکارڈ پہ پہنچی تھی, اور ہمارا خیال تھا کہ اگر ہم رہتے تو وہ $38 ارب پہ پہنچ جانی تھی, وہ اب ہر مہینے 18% ایکسپورٹس پاکستان کی گر رہی ہیں. تو بجائے دولت میں اضافہ ہونے کے وہ نیچے آ رہا ہے. جو ہماری ریمیٹنسز ہیں, جو ہمارا جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں, ایک تو ان کو اعتماد نہیں ہے اس حکومت پہ, دوسرا اور وہ ہے کہ ہمارا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جس میں اوورسیز پاکستانی پیسے وہ کم ہونے شروع ہو گئے ہیں. پاکستانیز نے اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دیا اوورسیز پاکستانی نے. اور دوسرا کہ جب اتنا بڑا فرق آ جائے آفیشل ڈالر کی ریٹ میں اور مارکیٹ ریٹ میں,
تو وہ تو ایک دم سیدھا ہی اس کا فرق پڑے گا ریمیٹنسز میں. تو جب ڈالر ہمارے ملک میں کم آنے شروع ہو جائیں تو اس سے سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے قرضوں کی قسطیں کیسے ادا کریں گے. اگر ہم جو کوشش پوری پالیسی تھی کہ ڈالرز ہمارے بڑھیں, ریمیٹنسز بھی آئیں اور ایکسپورٹس ہماری بڑھیں جو بڑھ رہی تھی, اور پھر ہماری کوشش یہ تھی کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھائیں جو 75% ہم نے بڑھائی تھی, جو فیوچر ٹیکنالوجی کا ہے, اور اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ لے کے آنی تھی, جو ہم نے اسپیشل اکنامک زونز بنائے ہوئے تھے جدھر سے ہم نے انویسٹمنٹ لے کے آنی تھی, اور چائنا سے ہماری بڑی آگے بات چل چکی تھی. بدقسمتی سے چائنا نے 2 سال پھر سے بند ہو گیا چائنا. تو جو وہ چائنا آنا جانا ہی ناممکن ہو گیا, ان کی جو کوارنٹین لاز ایسے تھے. تو جو ہم نے ان سے اپنی اسپیشل اکنامک زونز میں انویسٹمنٹ کروانی تھی, اس سے بھی ہمارے ڈالر کی انٹیک بڑھانی تھی. تو اب نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ایکسپورٹس ہماری نیچے جا رہی ہیں, ریمیٹنسز ہماری نیچے جا رہی ہیں, ڈالرز ہمارے کم ہو رہے ہیں, قرضے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. تو کس نے ادا کرنی ہے؟ آج جدھر پاکستان کھڑا ہے, ہم یہ کیسے قسطیں ادا کریں گے؟ اور یہ میں پھر سے اسی پہ آ گیا ہوں کہ مجھے آج کیوں خطرہ ہے, کیوں ہماری طرح کے لوگوں کو خطرہ ہے اور فکر پڑی ہوئی ہے, اور کیوں ان کو نہیں فکر. میں سب سے پوچھتا ہوں, اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں, اپنے ہر طبقے کے پاکستانی سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو فکر نہیں ہے کہ آپ پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ میں جب الیکشنز کی بات کرتا ہوں, میں الیکشنز کی اپنی ذات کے لیے نہیں بات کر رہا, میں تحریک انصاف کے لیے نہیں بات کر رہا. تحریک انصاف نے تو جب بھی یہ الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ, جس طرح کی پبلک سپورٹ ہے آج پی ٹی آئی کی, پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں تھی. چاروں صوبوں میں یہ پارٹی پھیلی ہوئی, باقی تو 2 پارٹیز رہ گئی ہیں, چھوٹی چھوٹی پارٹیز, صوبائی پارٹیز بن گئی ہیں. تو انہوں نے تو جب بھی الیکشنز ہو ہم نے جیتنا ہے. تو ہمیں یہ نہیں فکر کہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہوں گے تو ہمیں کوئی فرق پڑ جائے گا. مجھے خوف آ رہا ہے کہ جتنی دیر اب یہ گورنمنٹ چلے گی, اس ملک کا جو معاشی بحران ہے وہ بڑھتا جائے گا. اور وہ کیوں بڑھے گا؟ کیونکہ جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, سیاسی طور پہ ملک میں استحکام نہیں آتا, تو معاشی طور پہ تو استحکام آ ہی نہیں سکتا. ساری دنیا کی کامن سینس ہے کہ معیشت تب ترقی کرتی ہے جب سرٹنٹی ہوتی ہے, جب استحکام ہوتا ہے. میں اگر آج بزنس مین ہوں, میں آج ایک انویسٹر ہوں, میں تو تب پیسہ لگاؤں گا جب مجھے پتا چلے گا کہ یہ 4-5 سال کی حکومت چل رہی ہے, اور میرا آج اگر پیسہ لگاؤں گا تو 2-3 سال کے بعد جب مجھے اس کا نفع آنا شروع ہوگا. مجھے جب یہی نہیں پتا کہ 6 مہینے میں کیا ہوگا اور اگلے 8 مہینے میں کیا ہوگا, کون پیسہ لگانے لگا ہے؟ اوپر سے پاکستان کی, جس طرح میں نے کہا, جب کریڈٹ ریٹنگ ہی گر گئی ہے, جب پاکستان کے رسک ڈیفالٹ اتنی 100% تک پہنچ چکی ہے, تو کسی نے پیسہ ہی نہیں دینا. نہ کسی کمرشل بینک نے پیسہ دینا ہے, نہ کسی انویسٹر نے آنا ہے. تو یہ تو ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. ان کی تو صرف اب ایک کوشش ہو رہی ہے, اور کوشش ان کی اب آج کیا ہے؟ کوشش بڑی سیدھی ہے. کوشش ہے کہ نہ میچ اب یہ کھیل نہیں سکتے. 36 جو بائی الیکشنز ہوئے تھے ان میں سے 29 پاکستان پی ٹی آئی جیت گئی ہے. اس کے باوجود کہ ان کے پاس پوری اسٹیٹ مشینری تھی, ان کے ساتھ پورا جو اس ملک کی الیکشن کمیشن ہے, جس نے بے شرمی سے جس طرح انہوں نے ان کی مدد کی, اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. ہمیں کہا گیا تھا نا جی سلیکٹڈ ہے, تو اب تو کسی میں شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ کون سلیکٹڈ ہے. جس کے ساتھ, ان سب کے ساتھ سارے ملک کے جو بھی اس ملک کے پاور ہاؤسز تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے. اس کے باوجود 75% بائی الیکشنز پی ٹی آئی جیتی ہے. اب اس خوف سے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے. نواز شریف وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے, اس نے وہ الٹا لٹک جائے گا, الیکشن نہیں کروائے گا, کیونکہ اسے پتا ہے الیکشن میں رزلٹ ان سے بہت برا ہونا ہے. لہٰذا یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. ان کی تو اگر کوشش ہو تو یہ تو اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں. تو اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا, تحریک انصاف کا نقصان نہیں ہونے لگا, ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ملک جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے, مجھے چھوڑیں, باہر کے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جو
معیشت کے تجزیہ کار ہیں, کسی سے پوچھ لیں. یہ جو موڈیز اور فچ جو کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں دنیا میں ملکوں کی, کیا وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کی ریٹنگ بالکل نیچے گر چکی ہے؟ جو آج اگر ہماری جو سی اے ڈی ہے, جو ہمارا جو کریڈٹ رسک ہے آج پاکستان کی, جو آج 100% پہ پہنچ چکی ہے, تو وہ تو ہمارے نہیں ہیں. اس کا مطلب ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ ملک جا رہا ہے اس وقت معاشی تباہی کی طرف, اور اس کو نکالے گا صرف الیکشن. اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں, میں قوم کے سامنے آخر میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. ان کی کوشش کیا ہے؟ ان کی نمبر 1 کوشش یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہوں. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو NRO 2 دیا گیا, اور جس نے دیا ہم سب جانتے ہیں کس نے ان کو NRO 2 دیا. NRO 1 جنرل مشرف نے دیا, NRO 2 ادھر جو ملک کا طاقت میں تھا اس نے دیا. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں ایک ایک کے. اور وہ کرپشن کیسز جو ان کے دور میں بنے ہوئے تھے, یہ کیسز ہمارے دور میں نہیں. سوائے شہباز شریف کے کیسز, جو FI کا کیس تھا, اور جو وہ TT کا کیس 24 ارب کے جو اس خاندان پہ کیسز تھے, باقی سارے کیسز ان کے پرانے کیسز تھے. سارے کیسز باری باری معاف ہو رہے ہیں. انہوں نے NRO 2 اپنے آپ کو NRO 2 جو کہ اسمبلی کے اندر قانون پاس کر کے جو نیب میں ترمیم کی ہے, اب یہ سب بچ جائیں گے. اور یہی مقصد ان کا آنے کا تھا. ملک کا پھر سے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, تو ان کو کرپشن کے اپنے کیسز معاف کروائیں گے ایک ایک کر کے. ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ پہلے مریم بچ گئی, پھر اس کے بعد وہ اسحاق ڈار آیا, وہ ڈرائی کلین ہو گیا. اس کے بعد اب یہ رانا ثناء اللہ کو بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی تو بالکل ہی صاف اور شفاف ہو گیا. اور پھر اب سلمان شہباز صاحب لندن سے واپس آ رہے ہیں, جو کہ مفرور تھا. کس چیز پہ مفرور تھا؟ کیونکہ یہ اس کی کمپنی تھی رمضان کا, یہ ڈائریکٹلی اس کا CEO یا ڈائریکٹر تھا. 16 ارب روپے کے انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا اور ان کی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہوا. کوئی بھی دنیا میں اس کیس میں نہیں بچ سکتا تھا, اور وہ اس لیے ایک دم جب اسے پتا چلا وہ باہر بھاگ گیا. اور اب وہ واپس آ گیا ہے کیونکہ وہ بھی ڈرائی کلین ہوگا. 4 گواہ مر چکے ہیں جیسی ان کی حکومت آئی. 4 گواہ اس کیس میں, مقصود چپڑاسی والے کیس میں مر چکے ہیں. مقصود چپڑاسی بھی بیچارہ مر چکا ہے, ڈاکٹر رضوان بھی مر چکے ہیں جو انویسٹیگیٹر تھے. تو ادھر سے بھی پاک ہو جائیں گے اب, اس لیے وہ واپس آ گیا ہے. اور جو TT کے کیس ہیں, جو انہوں نے فلودہ والا اور وغیرہ کے نام اور پتہ نہیں چینی والا کے نام پہ, جو کبھی پاکستان سے باہر بھی نہیں گئے تھے, انہوں نے ان کے پاسپورٹ لے کے تو اربوں روپیہ ان کے نام پہ پاکستان منگوایا. وہ بھی اب سارے کیسز میں ڈرائی کلین ہو جائے گی, کیونکہ نیب کا اپنا اوپر آدمی انہوں نے رکھ دیا ہے. FIA کا انہوں نے اپنا دونوں ادارے تباہ کر دیے ہیں صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور باقی ان 2 اداروں کا یہ کام اب ہے کہ کیوں یہ ٹائم چاہتے ہیں. یہ ٹائم اس لیے چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر کیسز کیے جائیں, عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. کیسز ڈھونڈو, کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. اپنا انہوں نے ایک بددیانت دار الیکشن کمشنر بٹھایا ہوا ہے. کبھی کسی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک آدمی 2.5 سال سے ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے. ہم 8 دفعہ عدالت میں گئے ہیں اس کے فیصلوں کے خلاف, انہوں نے اوور ٹرن کر دیا, اس کے فیصلے رد کر دیے. ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کو لے کے گئے ہوئے ہیں, ہم نے اس کے اوپر کیسز کیے ہوئے ہیں. ہمارے کیسز نہیں سنے جا رہے, اور وہ ہمارے اوپر کیسز پہ کیسز کیے جا رہے ہیں. اور صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرے اور ہماری پارٹی کو نقصان پہنچائے. ایک منٹ. اور میں جو اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا جو میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں اعظم سواتی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا میں نے اپنے ملک میں مارشل لاز میں ایسے حالات نہیں دیکھے جو اعظم سواتی سے ہو رہا ہے. اعظم سواتی کا قصور کیا تھا؟ اس نے ایک ٹویٹ کی جس نے اس نے جنرل باجوہ کو کہا کہ اس نے NRO 2 دیا پاکستان میں.
یہ سارا پاکستان کو پتا ہے کہ اس نے NRO 2 دیا ہے، لیکن اس کے اوپر جو اس کو سزا ملی ہے، کون سے معاشرے کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے کہ ایک سینیٹر اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتا؟ بھئی آپ کہہ دیں نہیں دیا، لیکن یہ تو نہیں کر سکتے آپ کو ننگا کر کے اس کو مارو، بچوں کے پوتوں پوتیوں کے سامنے اس کے اوپر ظلم تشدد کرو، اس کے بعد اس کو یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کی پھر بیوی کے اور بیٹی کے سامنے گندی کیسٹ بھیجو، اس کے بعد وہ اس کے اوپر کیسز کر دو، کوئی 30 کیسز کر دو، اس جو ہارٹ کا مریض ہے اس کو کوئٹہ بھیجا جائے ان حالات کے اندر، پھر اس کو اب سندھ پہنچا دیا ہے، اس کے گھر کے اوپر انہوں نے واردات کی ہے، ایک دم CDO کو پتہ چل گیا کہ اس نے کچھ اس کا گھر سیل کر دیا ہے۔ کون سی دنیا کے اندر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتی ہے؟ یہ ظلم کا نظام ہے، اس کی انتہا ہے۔ اس کے اوپر میں صرف ختم کرتا ہوں حضرت علی کا قول سے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن اس طرح کا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے آپ نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کی، ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے خان صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ PDM جو ہے وہ آپ کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جو اعلان ہے اس کو سنجیدہ نہیں لے رہی، نہ تو مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی وفاقی اور 2 دوسری صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف آ رہی ہے۔ تو ایسے میں کیا آپ اپنی ہی اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن میں چلے جائیں گے، یا جو آپ نے ان کو ایک وقت دیا تھا کہ یہ بیٹھ کر مذاکرات کی میز پر آئیں وہ تو سنجیدہ نہیں لے رہے؟ دیکھیں اسی کے ساتھ آپ نے یہ بات کی ہے کہ یہ الیکشن تاخیر سے کروانا چاہ رہے ہیں اور یہ بالکل نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ ابھی لیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ خان صاحب اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ کیا آپ کوئی اگریسو موڈ کے اندر آگے آئیں گے احتجاج میں، یا جیسے ابھی آج کل ہلکا پھلکا ہلکے مختلف کانسٹیچوئنسیز کے اندر احتجاج کر رہے ہیں یہ جاری رکھیں، یا کوئی بڑی کال دینے جا رہے ہیں آپ آگے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ نواز شریف یا زرداری کبھی بھی الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور کیوں مجھے شک نہیں تھا؟ کہ دونوں اس ملک کے بڑے مجرم ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشنز میں ہار گئے تو ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ اتنی محنت سے جو انہوں نے 7 مہینے میں اپنے کیسز ختم کیے ہیں یہ پھر نہ ریوائیو ہو جائیں۔ ان کا انٹرسٹ پاکستان کا انٹرسٹ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ ہے کہ پہلے کیسے چوری کرو اور پھر چوری کو بچاؤ کیسے۔ تو مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے الیکشن نہیں ماننا۔ میری کوشش یہ ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں وہ اس وقت ملک کا سوچیں۔ یہ میں عمران خان اپنا نہیں سوچ رہا، مجھے اپنے ملک کا خوف آیا ہوا ہے، اور اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ جس طرف تیزی سے جا رہا ہے، جو دنیا کہہ رہی ہے آپ کے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اگر یہ ادھر چلا گیا، اگر کسی نے مثلا یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ IMF یا چائنا بیل آؤٹ کر دے گی، اگر انہوں نے نہ کیا تو یہ ملک کی جو حالات ہوں گے یہ سارا ملک افیکٹ ہوگا۔ ہر وہ آدمی جس کا جینا مرنا پاکستان میں وہ افیکٹ ہوگا، سوائے وہ جنہوں نے ڈالرز میں اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا میں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا مجھے پتا تھا انہوں نے نہیں الیکشن کروانے، اس لیے ہمارا پلان پورا وہی ہے۔ جب میری تیاری ہوگی، میں نے آپ کو کہا دسمبر میں انشاءاللہ ہو جائے گی، میں اپنے وہی جو میں نے اناؤنس کیا اسی پہ میں چلوں گا، میں یہ اسمبلی سے نکل جاؤں گا۔ سر یہ بتائیے کہ اعظم سواتی کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ درج ہوتا ہے، بلوچستان میں ہوتا ہے، پھر ان کو اٹھا کر سندھ میں لے گئے ہیں۔ شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج ہوئے، اس بار تو ان کے خلاف لاہور کے اندر مقدمہ درج کیا گیا جہاں پر PTI اور کافلی کی مشترکہ حکومت ہے۔ ان کے خلاف جو مقدمہ درج اگر کیا، چودھری پرویز لائی اس میں انوالو ہیں یا کوئی اور طاقت انوالو ہے؟ کون اس میں یہ مقدمات درج کر رہا ہے؟ دیکھیں، میں اس پہ چیک کروں گا